نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 117 میں استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ صافات چل رہا تھا اور ہم لوگوں نے آیت نمبر 61 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 62 سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. تو آیت نمبر 61 تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے جنتیوں کے بارے میں پڑھا تھا. جنت کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں اور مہمان نوازی کے لیے اور اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ اور جو ہے جنتی عورتوں کا ذکر ہم لوگوں نے دیکھا. پھر ساتھ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جنت میں جو ہے کس طریقے سے کنورزیشن ہوگا، اور کنورزیشن میں جو ہے وہ سوچیں گے کہ بھائی ایک شخص تھا دنیا میں میرا دوست تھا، تو پھر وہ آج کہاں ہے. پھر اس کا انجام بتایا جائے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہے، اور انفیکٹ جو ہے جہنم کا جو ہے یعنی کہ آگ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو پھر وہاں پر مومن شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کا فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حال سے بچا لیا. اور پھر ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں کس طریقے سے دوست کا انتخاب ہم کو کرنا چاہیے وہ ہم لوگوں نے دیکھا. پھر اب یہاں پر آیت نمبر 61 تک اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم. یہ ہے ایکچولی اصل سب سے بڑی کامیابی. عظیم کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑی کامیابی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ہے اصل سب سے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. اور جو انسان عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے عمل کرے، کوشش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کرے. جیسا دنیا میں جو ہے ہر کوئی عمل کر رہا ہے، رائٹ؟ ہر کوئی جو ہے محنت کر رہا ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، پر ہر کسی کا عمل اور ہر کسی کی محنت اور کوشش کیا ہے؟ کسی کی ڈگری کمانے کے لیے، کسی کے پیسے کمانے کے لیے، کسی کی دولت اور شہرت کمانے کے لیے ہے. ہر کوئی جو ہے دنیا میں عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہمارے پارٹ نمبر 2 کے جو ہے سیکشن نمبر سی کی طرف، جس میں جو ہے جہنم کا ذکر ہے، جو آیت نمبر 62 سے 74 تک کنٹینیو ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے سوال کرتے ہیں. سوال سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 62 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بولو یہ ضیافت اچھی ہے، یعنی کہ یہ جو جنت کے باغات ہے، جنت کے پھل ہے، جنت کی شراب ہے، جنت کی حوریں ہیں، یہ اتنا عزت والا جو ہے مقام ہے، تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے، یہ تمام ضیافت یہ اچھی ہے یا پھر زخم کا درخت. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، نزولن جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ جو ہے جیسا ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہ ورڈ پڑھا تھا، انیشل مہمان نوازی کو کہتے ہیں. یعنی کہ جیسا مہمان آتا ہے نا تو فوری طور پہ جو پیش کیا جاتا ہے، چائے پانی جیسا بولیں گے اپن، تو اس کو جو ہے نزول کہتے ہیں. اور جو مہمان آنے سے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ انیشل جو مہمان نوازی کے طور پہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نزول کہہ رہے ہیں. تو امیجن کریے کہ یہ نزول ہے تو پھر مین ایکچوئل مہمان نوازی کیا ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ نزولن یہ بہتر ہے کیا؟ ام شجرت الزقوم، یا زقوم کا درخت جو ہے بہتر ہے. کیا ہے وہ زقوم کا درخت؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، جہنم کے جو ہے باٹم سے جو ہے وہ درخت نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہیں، شیطانوں کے جیسا سر ہوتے ہیں، اس کے ویسے جو ہے برانچز ہے، یا ویسے جو ہے اس کے شگوفے ہیں. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے.
پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ زقوم کے درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ زقوم کا درخت کیسا ہے، وہ درخت ایسا ہے کہ جو جہنم کی تہ سے نکل رہا۔ اب امیجن کریے کہ آگ میں تو جو ہے کوئی درخت نہیں اگتا، رائٹ، آگ میں درخت نہیں اگتا، پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اب امیجن کریے کہ وہ درخت ایسا کیسا ہوگا جو جہنم کی آگ، وہ بھی دنیا کی آگ سے جو 69 درجے زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے 70 درجے جو ہے زیادہ خطرناک ہے، تو وہ جہنم کی آگ میں یہ درخت اگر سروائیو کر سک رہا ہے، یہ درخت پھر بھی اگ سک رہا ہے، تو امیجن کریے وہ درخت کتنا خطرناک ہوگا، کتنا جو ہے بھیانک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کو ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ ظالموں کے لیے فتنہ کس طریقے سے؟ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا جب ڈسکرپشن، یہ زخم کے درخت کا جب ڈسکرپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو مشرکین کیا کرے، کفار کیا کرے، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل کیا بولا اپنی لونڈی کو کہ اچھا زخم بولے تو مکھن اور گھی کو جو ہے کہتے ہیں، تو تم کیا کرو میرے لیے جو ہے لے کر آؤ، زخم لے کر آؤ، بلکہ جو ہے اس نے یہ کہا، یا پھر جو ہے کھجور اور مکھن کو جو ہے اس نے جو ہے زخم سے تشبیہ دی، اور اپنے جو اس کے پاس جو مہمان تھے اس کو، ان لوگوں کو جو ہے سرو کیا اپنی لونڈی سے منگا کے، اور بولا کہ لیو کھاؤ، یہ ہے دیکھو زخم کا، جس کے بارے میں جو ہے محمد نبی جو ہے بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے اس کو مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کھجور اور مکھن ہے، اور یہی ہم کو جو ہے آخرت میں بھی دیا جائے گا، یہی ملے گا۔ تو اس کا مذاق یہ اڑاتے تھے کہ یہ کیسا پاسبل ہے کہ آگ میں درخت اگ سکتا ہے؟ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم نہیں کہتے تھے یہ شاعر اور مجنون ہے، یہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے کچھ جنون لاحق ہو گیا ہوا ہے؟ دیکھو انہوں کیسے جو ہے یہاں پر جنون والی باتیں کر رہے کہ آگ میں کہتے جو ہے جھاڑ اگتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کا جو ہے یہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بنا دیا، ایسے ہی وہ مذاق اڑاتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو وہ زخم کا درخت پھر کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو جہنم کی آگ میں سے نکلے گا۔ آگ یعنی کہ باٹم، جہاں پر اب دیکھیے کہ جہنم کی جو باٹم ہے وہ تو سب سے زیادہ شدید تر جو ہے آگ وہاں رہے گی، اور وہاں سے اس کے جو ہے روٹس وہاں سے شروع ہوں گے، اور وہاں سے وہ نکلے گا۔ اس کے جو برانچز ہے، اس کے جو فروٹس ہے، وہ اتنے خطرناک رہیں گے جیسے جو ہے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیے ایک امیجنیشن کے طور پہ جیسا ہے نا کہ جب انسان جو ہے شیطان کو سوچتا ہے، تو شیطان کو کیسا سوچتا؟ بہت خوبصورت شکل میں سوچتا، بھیانک خطرناک شکل میں جو ہے وہ شیطان کو سوچتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں اکثر کیا ہے، 2 سینگ ہوتے ہیں، یا اس کے بالوں پہ جو ہے جیسا کچھ جو ہے یعنی کہ کانٹے دار جو ہے اس کا سر ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، ایک ایسا امیجنیشن میں آتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ویسے شیطان کے جیسے سر، کیونکہ یہ جیسا ایگزامپل کے طور پہ اگر دنیا میں ایک مثال کے طور پہ سمجھنے، حالانکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کہ جیسا کیکٹس پلانٹ ہوتا ہے نا، تو کیسا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہے اس کے پتے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پورا جو ہے کانٹے جو ہے لگے ہوئے رہتے۔ تو جیسا جو ہے جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، کسی دل نے تصور نہیں کیا، اسی طریقے سے جہنم بھی ویسی چیز ہے کہ جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے طور پہ میں بتائی کہ کیکٹس پلانٹ کی طرح جو ہے ویسے خطرناک طریقے سے جہنم کی تہ سے نکلے گا، تو اس کے جو یعنی کہ جو اس کے برانچز جو ہے جہنم کی اونچائیوں تک پہنچتے رہیں گے۔ اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ جہنم بہت ڈیپ ہے، بہت ڈیپ ہے، تو اتنا بڑا جو ہے وہ درخت رہے گا، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے۔ یعنی کہ وہ جو درخت ہے وہ اس کو جو ہے وہ کانٹے دار درخت ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب امیجن کریے کہ جہاں وہ کانٹے دار درخت جب انسان کھائے گا تو اس کا کیا حال رہے گا، کھا نہیں سکیں گا، رائٹ؟ ایک امیجنیشن میں کیا آئیں گا کہ کیا آتا ہے کہ اگر ویسے کانٹے دار درخت دیا جائے تو انسان کیا کرے گا، نہیں کھائیں گا۔ پر یہاں پر کیا بتایا جا رہا، کیا بتایا جا رہا، اور اسی سے وہ پیٹ بھریں گے، یعنی کہ اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں گے کہ اسی سے جو ہے اپنے پیٹوں کو بھر لیں گے۔ کیوں ہوگا؟ اب دیکھیں کہ جو قیامت کا جو دن ہے، امیجن کریے 50,000 سال کا ایک دن رہے گا، وہاں پر
یہ جو ظالم ہے، یہ جو کافر ہے، ان لوگوں کو تو کوثر کا پانی چکنے کے لیے قریب بھی آنے نہیں دیا جائے گا، وہ بہت زیادہ پیاسے رہیں گے، وہ 50,000 سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے رہیں گے، وہ بھوک اور پیاس سے جو ہے بے حال رہیں گے۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر جو بھی دیا جائے گا انہوں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اتنی بھوک، اتنی شدید ان کو جو ہے بھوک لگے گی کہ ان کو جو ہے وہ خطرناک زخم کا درخت بھی دیا جا رہا ہے تو وہ بھی انہوں جو ہے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اتنا کھائیں گے کہ انہوں جو ہے پیٹ اس سے جو ہے اپنے بھر لیں گے۔ اب جب پیٹ بھر لیں گے، اب دیکھیں کہ زخم کا درخت جو اتنا خطرناک ہے، تو وہ جب پیٹ میں جائے گا، کھانے کو تو کھا لیں گے، پر جب پیٹ میں جائے گا تو وہاں پر جو ہے وہ ابلنے لگے گا، وہاں پر وہ جو ہے پیٹ کو جو ہے کھانے لگے گا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب کیا کرنے کا ہے، تو انہوں اس کے اوپر کیا کریں گے کہ لشوب من حمیم، اس کے اوپر جو ہے ان لوگ کھولتا ہوا جو پانی ہے الحمیم جو ہے اس کو ان لوگ جو ہے پینے لگیں گے، اور جیسا انہوں جو ہے وہ پانی پئیں گے اور وہ جو زخم کا درخت ہے جب وہ کھائیں گے تو ان کے پیٹ جو ہے پورا کٹنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ان کے جو انٹسٹائنز ہے وہ جو ہے نیچے کے حصے سے جو ہے باہر آنے لگیں گے اور ان کا جسم جو ہے جھڑنے لگے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کرواہٹ کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم کا درخت اتنا خطرناک ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہ زخم کا درخت اتنا خطرناک ہے، اگر اس کا ایک ڈراپ بھی، اگر وہ جو زخم کا درخت ہے اس کا ایک خطرہ بھی جو ہے اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے یا دنیا میں ڈال دیا جائے یا ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے وہ بربادی کا سبب بنے گا۔ دنیا والوں کی جو ہے تمام جو معیشت ہے، معیشت یعنی کہ جو بھی جو ہے لیونگ آرگینزمز ہے، ویجیٹیشن ہے، انسان ہے، جانور ہے، وہ تمام معیشت کو خراب کرنے کے لیے وہ ایک ڈراپ جو ہے کافی ہے۔ اور امیجن کرو کہ اگر یہ جو زخم کا درخت ہے پورے کا پورا اگر وہ انسان کو کھانے کے لیے دیا جائے تو تب انسان کی حالت کیفیت جو ہے ہم تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے کڑواہٹ، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناک جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے ڈسکرائب کرے کہ ایک خطرہ دنیا میں، صرف ایک خطرہ۔ تب دیکھیے کہ جہنم میں الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم میں انسان کو الگ الگ چیزیں دیے جائیں گے۔ اب زخم کے بارے میں تو جو ہے اس یہاں پر قرآن کے اندر سورہ اسراء میں بنی اسرائیل، سورہ اسراء یعنی کہ بنی اسرائیل میں جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، جس کے اندر جو ہے اس کو کرز ٹری جو ہے کہا گیا ہے، لعنت زدہ جو ہے جھاڑ اس کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذکر جو ہے سورہ دخان میں آتا ہے، آیت نمبر 43 سے 46 تک جو ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ اِنَّ شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ یہ جو ہے شجرۃ الزقوم کیا ہے، گنہگاروں کا جو ہے کہانا رہے گا، اور پھر جو ہے کل مہلی یغلی فی البطون، کہ جب وہ پیٹ میں جو ہے جائیں گا تو وہ بوائل ہونا شروع ہو جائیں گا۔ اس کے اوپر کیا ہے اس کے جو ہے کس طریقے سے، جیسا کہ غلی الحمیم، کہ جیسا کھولتا ہوا جو پانی رہتا نا وہ پیٹوں میں جائے گا تو کھولتا ہوا پانی کی طرح جو ہے وہ اندر پیٹ کے اندر جو ہے بوائل ہونا شروع ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، تو اس کو جو ہے پکڑو اور اس کو جو ہے جہنم کے بیچوں بیچ جو ہے اس کو جو ہے جھونک دو، اس کو ڈال دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سروں کے اوپر جو ہے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر جو ہے ڈال دو تاکہ یہ جو ہے اب اس کا مزہ چکے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، کہ چکھو اب اس کا مزہ۔ بہت بڑے عزت دار جو ہے دنیا میں بنا کرتے تھے نا، تکبر کرتے تھے، بڑے عزت دار بنتے تھے، بڑے اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتے تھے، اب چکھو۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ ایک تو ان کو جو ہے یعنی کہ اب یہ آیت سورہ دخان کی آیت سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک تو ان کو جو ہے کھانے کے لیے دیا جائے گا، پیٹ میں کھولے گا، اس کے اوپر ان کے سروں پر سے جو ہے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ امیجن کریے، اللہ اکبر، کتنا خطرناک جو ہے یہ منظر ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہم کو یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اور ایک ذکر کس میں آتا ہے، سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 51 سے 66 تک جو ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ کیا ہے
کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، کہ جو ہے پھر اس کے بعد جو گمراہ ہے اور جو چھٹلانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لآکلون من شجر من زقوم، کہ ان کو جو ہے کھانے کے لیے یہ زقوم کا درخت دیا جائے گا، فمالئون منها البطون، کہ وہ اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے، یعنی کہ چکیں گے نہیں، چکے پھینک نہیں دیں گے بلکہ اس سے بھریں گے، اور فشاربون علیہ من الحمیم، اور ان کو کیا ہے، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فشاربون شرب الحیم، اور وہ اس کو کیسا، بہت زیادہ جو ہے، جیسا اونٹ بیمار اونٹ جو ہے پیتے جاتا پیتے جاتا پیتے جاتا بغیر سٹاپ کے، ایک اونٹ کی جو ہے بیماری ہے جس میں اونٹ جو ہے پانی خوب پیتے جاتا، تو ویسا جو ہے وہ پیتے جائیں گے، تو یہ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مہمان نوازی ہے، کس کے لیے، جہنمیوں کی جو ہے یہ مہمان نوازی ہے۔ اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ جہنم کا عذاب خطرناک ہے، چمٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری اس سے جو ہے حفاظت فرما۔ تو اس کا جو ہے قرآن کے اندر یہ 4 مقامات زقوم کا ذکر جو ہے قرآن میں 4 مقامات پر آتا ہے، سورہ صافات میں آتا ہے، پھر جو ہے سورہ دخان میں، واقعہ میں، اور سورہ اسراء میں جو ہے اس کا ذکر آتا ہے 4 مقامات پر۔ اور جہنم کے لیے کیا، جہنمیوں کے لیے کھانے کے لیے کیا ہے، زقوم کا درخت ہے، اور دوسری جو ہے سورہ غاشیہ میں کیا ہے، دریع، ان کو جو ہے کھانے کے لیے جو ہے دریع دیا جائے گا، جو نہ ان کو ان کی بھوک مٹائے گا، نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ کھانا انسان کس لیے کھاتا ہے، کوئی فائدے کے لیے کھاتا ہے، سیٹسفیکشن کے لیے کھاتا ہے، ٹیسٹ کے لیے کھاتا ہے، کوئی فائدہ ان کو جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اور پھر جو ہے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، الحمیم کس کو کہتے ہیں، کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ دوسرے آیتوں میں کیا آتا ہے، الغسلین ان کو دیا جائے گا، الغساق ان کو دیا جائے گا۔ غسلین کا مطلب، غساق کا مطلب کیا ہے، کہ جو جسموں سے نکلنے والا اور پرائیویٹ پارٹ سے جو نکلنے والا جو گندگی ہے، جو پس ہے، اور جو زخموں سے نکلنے والی جو پس ہے، وہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے پینے کے لیے خون اور پس اور جسم سے سب جو ہے رس رس کے جو نکلتے رہیں گا، تو وہ ان کو دیا جائے گا۔ السدید کے بارے میں آتا ہے، السدید ان کو دیا جائے گا، وہ بھی جسموں سے نکلنے والا پانی کو کہتے ہیں السدید۔ اور پھر اور ایک کچھ اور دوسرے آیتوں میں المحل جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ محل کا مطلب کیا ہے، اتنا گاڑا جو ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی کہ اگر وہ تیل کو صرف اتنا گرم کھولتا ہوا رہیں گا اور اتنا ٹھیک رہیں گا کہ اگر وہ صرف چہروں کے قریب لے کے آئیں گے تو چہرے کا سکن جو ہے جھڑنا شروع ہو جائے گا، صرف قریب لے کے آئیں گے، پینا تو ابھی دور کی بات، ابھی صرف قریب لایا جائے گا تو چہرے کا سکن جو ہے جھڑنا شروع ہوگا۔ تو اب امیجن کریے یہ پینے کو دیا جائے گا، اللہ اکبر، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول کے بتا دی یہ ہونا ہے یا یہ ہونے کا ہے، تم ہی ڈیسائیڈ کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 62 میں یہی بتا رہے، اذالک خیر نزلا، کہ یہ چیز جو ہے بہتر ہے، یہ مہمان نوازی جو جنت کا جو ذکر کیا گیا یہ اچھا ہے، یا پھر جو ہے پھر یہ زقوم کا درخت، تم خود ڈیسائیڈ کرو اپنے لیے کیا چوز کرنا چاہ رہے، تم اپنے لیے جو ہے چوز کر لو۔ تو پھر اس پر جو ہے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی کہ پھر سے ان کو جو ہے دوزخ میں لوٹایا جائے گا، یعنی کہ یہ نہیں کہ بھائی یہ اتنا خطرناک عذاب ہو گیا تو ختم، اب بات ختم ہو گئی، چلو فائنلی ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ پھر سے ان کو جو ہے جہنم کی آگ کی طرف، یعنی کہ جلتے ہوئے آگ کی طرف جو ہے ان کو لے کر جایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر سوال ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوں گا نا کہ کیا کرے انہوں، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا، اتنی خطرناک سزا، اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایسا کیا ان کا جرم تھا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا جو ہے آیت نمبر 69 میں ان کا جرم بتا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ پڑے، یعنی کہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔ دیکھیے آپ کے اور میرے لیے جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے یہاں پر ٹھہر کر سوچنے والی بات ہے، کہ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید تو نہیں کر رہے؟
اندھا جو ہے ان کو جو ہے فالو تو نہیں کر رہے، بغیر سوچے سمجھے ان کے نقش قدم پر جو ہے دوڑے چلے جا رہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے، ان کے نقش قدم پر وہ جو ہے یہرعون، کہ وہ دوڑے چلے جاتے ہیں تیزی سے. کیوں؟ کیونکہ اپنے باپ دادا کی اتنی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ذرا دیر نہیں کرتے، بلکہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے دوڑے چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اگر ہدایت پر تھے، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے، تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو فالو کریں گے. اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں، ان کی کوئی تعلیمات، ان کے ہمارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا پیغام ہے اس کے خلاف جا رہے، تو پھر ہم وہ آبا و اجداد کی جو ہے اندھی تقلید نہیں کریں گے. اب دیکھیں کہ انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ وہ اپنے آبا و اجداد جو ان کے گمراہ تھے اس کے جو ہے فالو کرنے والے تھے. تو ہم اپنی زندگی میں ہمارے کو دیکھنا ہے کہ دماغ استعمال کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انہوں نے دماغ نہیں استعمال کیا تھا، ہم کو دماغ استعمال کرنا ہے. انہوں نے اپنی ہدایت کے لیے جو ہے جو ہدایت کے سورسز ہے اس کو استعمال نہیں کیا تھا. ہم کو کیا کرنا ہے، ہدایت کے سورسز کو جو ہے ہم اپنے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں جو ہے ہو سکتا ہے کچھ غلط عمل کرے تھے ہوں گے، پر ہم کو جو ہے پھر وہی نہیں کرنے کا ہے. آج ہمارے میں سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے جو ہے خاندانی طریقہ ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، یہ ہمارے جو ہے دادی نانی ایسی کرتے تھے یا ہمارے ساس ایسی کرتے تھے. ہمارے گھر کا طریقہ ہے، دیکھو ہمارے خاندان میں ایسی چھوتا، ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے. تو لہٰذا گھر کا طریقہ اتنا اہم بن جاتا، خاندان کا طریقہ یا معاشرے کا طریقہ اتنا اہم بن جاتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیچھے چلے جاتی. تو یہاں پر ہم دیکھیے کہ دنیا کی چیزوں میں تو ہم ایسا آنکھ بند کر کے نہیں فالو کرتے، پر دین کے معاملے میں تو بغیر آنکھ بند کرے جو ہے بغیر سوچے سمجھے فالو کرتے. دادی نانی کے جو ہے کوئی طریقہ آج ہم جو ہے فالو نہیں کر رہے. دادی نانی کے جیسا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، پہننا کرنا نہیں ہے، اور پھر جو ہے رہن سہن ان کے جیسا نہیں ہے، ان کی جیسی محنت نہیں ہے، ان کے جیسا پکوان نہیں ہے، ان کی جیسی جو ہے کوئی کام ہم نہیں کر رہے دادی نانی والا. پر اب دین کی جب بات آتی تو ہم دادی نانی والے کام کرتے. نہیں انہوں زیارت کرتے تھے. ہمارے خاندان میں دیکھو بھائی کون بھی مرے تو زیارت کرنا ضروری رہتا. زیارت کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا، برسی کرنا، پوری جو ہے پوری کھیر جو ہے کھانا، اور پھر جو ہے پورے نظر اور نیاز جتنے بھی ہے وہ ساری چیزیں کرنا، قرآن پڑھ کے جو ہے بخشتے جانا، اور پھر سب قسم کی جو ہے اندھی تقلید کرتے جانا. جو بھی بلائنڈلی انہوں فالو کرتے تھے، ایسا ہوا تو ایسا ہوتا، یا پھر جو ہے جو جیسا اومنس جو لیتے، یعنی کہ یہ شگن ہے، یہ بد شگن ہے، یہ دن اچھا ہے، یہ چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پتھر اچھا ہے، وہ پتھر ہم کو فائدہ دیتا، یہ کلر کا پتھر ان کو سوٹ کرتا، وہ کلر کا پتھر ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو یہ تمام چیزیں بغیر سوچے سمجھے، جس کی کوئی حقیقت ہمارے اسلام میں نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائی، بغیر سوچے سمجھے شگن لیتے، اور پھر جو ہے تمام جو ہے غلط چیزوں کے اوپر جو ہے فالو کرتے. تو یہ جو ہے اندھی تقلید جو اپنے باپ دادا کی کر کے شرک کے کام بھی کرتے رہے، بدعتوں کے کام بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے ہے یہ زقوم کا درخت. اللہم حافظنا، کہ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا لا تجعلنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل اللہ تعالیٰ نہ فرمائے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان سے پہلے جو ہے میجورٹی کیا تھی، گمراہ تھی. یعنی کہ ان کے آبا و اجداد میں میجورٹی کیا تھی، گمراہ تھی. اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھی بھیجے تھے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے، ان کے پاس رسول آئے، رسول کی تعلیمات ان کے پاس موجود تھی، پر ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو فالو کیا. اب تم کیا کر رہے، تم کیا رسول کی تعلیمات کو فالو کریں گے یا بدعتیں کرتے رہیں گے یا فور فادرز کی جو ہے فالو کرتے رہیں گے؟ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کے کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ تعالیٰ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. اب کون بچے؟ الا عباد اللہ المخلصین، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چوز کر لیا، چوزن ون جو ہے، جو مخلص ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخلص کر لیا. تو صرف مخلص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب سے بچے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان مخلصین میں
اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو مخلصانہ طور پہ زندگی گزارنے والا بنا دے، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے، اس میں ذرا برابر بھی شرک جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں کرنے والا بنا، تاکہ ہم جو ہے یہ مخلصین میں شامل ہو کر جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ ہم بچ جائے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے ہمارا پارٹ نمبر 2 ختم ہوتا ہے اور پارٹ نمبر 3 شروع ہوتا ہے، جو آیت نمبر 75 سے 148 تک چلیں گا۔ جیسا میں نے بتایا تھا کہ مسلسل جو ہے یہاں پر 9 انبیاء اکرام کا ذکر ہے، تو سب سے پہلے ہمارے جو نبی کا ذکر آ رہا ہے، جو رسول کا ذکر آ رہا ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے، جو آیت نمبر 75 سے 82 تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ پارٹ 3 جو ہے 75 سے 148 تک ہے، پھر اس میں جو ہے 9 انبیاء اکرام کا الگ جو ہے ہم ذکر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کس کا آ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا آ رہا۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، تو دیکھو کہ کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا خوبصورت جو ہے، کتنے اچھے سے جو ہے ہم جواب دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام بھی پہلی بات، پہلے سبق یہ آیت سے مل رہا کہ نوح علیہ السلام بینگ نبی، بینگ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ہر انبیاء بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے دعا کرنے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے ذریعہ بنانے والا نہیں تھا، کسی اور سے دعائیں مانگنے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ سے۔ تو جب نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے دعا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو کتنے اچھے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنے اچھے ہم جواب دینے والے ہیں، کتنی اچھی ہم جو ہے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو المجیب ہے، اللہ تعالیٰ تو المجیبون ہے، پر شرط کیا ہے کہ ہم کو دعا مانگنا ہے۔ ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دے گا نا، اگر ہم دعا ہی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب کیسا دے گا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے ہم دل میں خیال کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سن لینا، ٹھیک ہے۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ ویسا بھی سنتا ہے، ہمارے خواہشات، ہمارے دل کی نداؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے، ہماری دل کی سوچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اس کو جو ہے چاہے تو عطا کرتا ہے۔ پر جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہم بہت اچھی جو ہے جواب دینے والے ہیں، یعنی کہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا دعا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری جو قوم ہے مجھے بہت ستا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مجھے نجات دو۔ اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں بول بول کر جو ہے میں ہار گیا ہوں، اللہ تعالیٰ اب آپ میری فانتصر، اب آپ میری مدد کیجئے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، یعنی کہ اتنا بڑا جو عذاب، جو غرق ہو رہے تھے، تمام پوری قوم جو غرق ہو رہی تھی، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ نوح علیہ السلام کو اور آپ کے اہل کو بچا لیا، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، یعنی کہ انہی کی ذریت میں سے اب جو ہے تمام لوگ جو ہے باقی ہے۔ اب جیسا آتا ہے نا ان کے بارے میں ذریت کی یہاں پر بات ہے تو بتا دو کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو ہے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو نوح علیہ السلام کا ڈوب گیا نا، جو ہم سورہ ہود میں نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس جو ہے ان کے بیٹے تھے، اور انہیں سے جو ہے آگے نسل چلی، ایک تو نسل زندگی چلی، اور دوسرا جو ہے انہی کے اندر جو ہے اللہ نے نبوت بھی رکھ دی تھی، ٹھیک ہے۔ سام جو تھا بیٹا، انہی سے جو ہے عرب، فارس، ایران، رومی، یہ تمام کی جو نسل ہے ان سے چلی، ٹھیک ہے۔ حام سے جو ہے جتنے بھی بلیکس ہے، افریقن جو ہے، ان سے جو ہے ان کی نسل جو ہے آگے بڑھی، اور یافس جو ہے یہ جو چائنیز، جاپنیز یہ جو ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگوں کی نسل جو ہے ان سے آگے بڑھی۔ خیر یہ جو ہے ایک جنرل، ایک ایکسٹرا انفارمیشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی ذریت کو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جو ہے تعریف اور ان کی توصیف جو ہے ان کے پیچھے جو ہے بعد نسلوں میں باقی رکھی۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محسن بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، اخلاص یعنی کہ مخلصین جو اللہ تعالیٰ ذکر کرے تو ان کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ صرف ان کے حد تک نہیں رکھتا، ان کے بعد آنے والی نسل میں بھی ان کا ذکر خیر جو ہے اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔
اب دیکھیے کہ کتنے جو ہے ہمارے اسلاف جو ہے گزر گئے، ہزاروں سال پہلے، 100 سال پہلے جو ہے گزر گئے، پر ابھی تک جو ہے ان کا نام باقی رہا. اب جیسا جو ہے بخاری رحمت اللہ علیہ ہے، دیکھیے کہ انہوں جو ہے اتنے سال پہلے اپنی جو ہے کاوشیں کرے، اپنی محنت کرے، پر اتنے مخلصانہ ان کا جو ہے عمل تھا کہ آج تک بھی جو ہے ہر ایک مسلمان جو ہے ان کو یاد کرتا ہے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ جو اخلاص کے اوپر کام ہوتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام ہوتا ہے تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیکی کرتے ہیں تو ان کو ایسی جزا ملتی ہے. ہم کو بھی ایسی جزا مل سکتی ہے، پر ہم کو شرط کیا ہے؟ ہم کو پھر نیکی کرنا پڑے گا. ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ان کذالک نجزی المحسنین، احسان کا معاملہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے جزا دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے سلامت رکھے، سلام علی نوح. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عذاب سے سلامت رکھے، دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے سلامتی ہے، ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اور پھر جنت میں بھی جو ہے مومنوں کے لیے سلامتی ہے. اور پھر انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ جو ہے ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پر جیسا میں اس سے پہلے بتائی تھی نا، یہ صفات جو ہے ریپیٹ ہو رہے. دیکھیے سلام، محسنین، مؤمنین، مخلصین، یہ تمام صفت جو ہے ہم دیکھیں گے آگے بھی بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی کہ عذاب میں، آگ میں جو ہے ان کو مبتلا کر دیا. جیسے وہ آگ میں جو ہے جیسے جو ہے وہ پانی میں غرق ہوئے، اور دوسرے سٹیپ جو ہے کیا ہوا، ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے تو نظر کیا آیا کہ پانی میں غرق ہوئے، پر ایکچوئل میں کیا ہے، جیسا پانی میں غرق ہوئے دوسرا سٹیپ ان کا کیا تھا، آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو آیت نمبر 83 سے جو ہے 100 تک جو ہے چلے گا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اور تھوڑا سا اسحاق علیہ السلام کا ذکر جو 113 تک چلے گا. تو چلیے یہاں پر دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. یعنی کہ نوح علیہ السلام جیسے جو ہے عمل تھا نوح علیہ السلام کا، سیم ابراہیم علیہ السلام انہی کی نسل میں سے تھے تو ان کا بھی وہی عمل تھا. یعنی کہ دیکھو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو کیا تھا، جس میں انہوں کس کو فالو کرے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے کو فالو کر دے. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا، یعنی کہ رب کے حضور کیا ہے، صفت کیا بتائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، قلب سلیم جو ہے ان کی صفت بتائی جا رہی ہے. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھک جاتا ہے، یعنی کہ تسلیم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تمام شرک سے اور گندگیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اندھا فالو نہیں کیا. اب کیونکہ پیچھے ہم دیکھیں پیچھے پریویس آیتوں میں ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ اندھا اپنے باپ دادا کو فالو کرنے سے جو ہے ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو جو ہے غیر سوچے سمجھے فالو نہیں کیا. کیونکہ دیکھیے کہ ان کے باپ کیا تھے، ان کے باپ خود جو ہے بت گر تھے، بت کو جو ہے بنانے والے تھے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کے اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے جو ہے پوچھ رہے ہیں، ان کو سوچنے پر جو ہے ابھار رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑ رہے ہو، جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. یعنی کہ اپنے جو جھوٹ گھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو معبود ہے وہ تمہارے کو اوکے ہے، اور اللہ رب العالمین، اچھا اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور ساتھ میں صفت ایڈ کر دیے نا، اللہ رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی. اب یہاں پر جو ہے یہ واقعہ ایکچولی ایسا ہے کہ جو ہے ان کی جو قوم تھی وہ کیونکہ بت پرست تھی، تو پھر وہاں پر ان کا جو ہے عرس لگتا تھا، بتوں کا جو ہے میلہ ٹھیلا جو ہے اس طریقے سے لگتا تھا. تو
تو وہ تمام جو ہے مل کر جب جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھے کیا تم نہیں چلو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہی کی طرح جیسا انہوں جو ہے ایک تو شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے تاروں پر جو ہے بہت زیادہ بلیف کرتے جو ہے اس اینگل پہ رہا تو یہ میرے لیے شگن ہے، اس اینگل پہ رہا تو میرے لیے اب شگن ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ تاروں والا جو ہے یقین رکھتے تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہی کی طرح جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایکشن کرے، پریٹینڈ کرے کہ تاروں کی طرف نگاہ ڈالے، اور پھر اس کے بعد بولے کہا میری طبیعت خراب ہے، یعنی کہ لوگ کیا سمجھے کہ انہوں جو ہے تاروں سے یہ بات معلوم کر رہے جیسا سمجھے، پر ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ مطلب یا وہ مقصد جو ہے نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے جو ہے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اچھا ابراہیم یہ بولنا چاہ رہے کہ تاروں کے حساب سے جو ہے ان کو یہاں پر میلے میں جانا مناسب نہیں ہے، تو انہوں جو ہے پیچھے رک جا رہے۔ تو پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ لوگ بھی یقین کر لیا اور بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جو ہے تمہارے حساب سے اگر تمہارا نکلنا جو ہے اب شگن ہے، تمہارا نکلنا جو ہے صحیح نہیں ہے، تو پھر تم رک جاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ستاروں کی جو ستاروں سے جو ہے شگن لینا یا اب شگن لینا، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا جو ہے یہ عمل ہے۔ تو خدا نہ خواستہ جو شرک کرنے والا یہ جو عمل ہے وہ ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے بھی جو ہے معاشرے میں اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ ڈیٹ آف برتھ معلوم کر کے، مہینہ معلوم کر کے اس سے جو ہے کچھ اچھا یا نکالا جاتا، کچھ برائی نکالی جاتی، اور پھر جو ہے بعض اس طریقے کے کچھ کیلنڈرز بھی شاید جو ہے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے ستارہ یا چاند جو ہے یہ اینگل پہ ہے تو یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، یہ چیز تمہارے لیے بری ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں جو ہے ایک نبی کے جو ہے ہدایت یافتہ قوم کی جو ہے یہ صفت نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہ قوم کی صفت ہے جس کو کریکٹ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہاں پر جو ہے اپنی قوم کو اب آگے جو ہے کس طریقے سے سیکھ دیتے ہیں، دیکھیے، اور یہ کام جو ہے ہم کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام جو ہے شرک میں جو ہے آتا ہے، یہ ہوروسکوپ نکالنا اور پھر ہمارے لیے جو ہے اچھائیاں یا برائیاں نکالنا، یہ تمام جو ہے شرک میں آتا ہے۔ کسی کو ہاتھ بتانا اور لکیروں سے جو ہے چیزیں معلوم کرنا، یہ تمام جو ہے شرک کے ہی اقسام ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا معاملہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام معبودوں کے ساتھ، ان کے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ چپکے سے جو ہے ان کے مندروں میں جو ہے گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں پر جو ہے جیسا ان لوگ عرس کو جا رہے، ان لوگ جو ہے اپنے کیا بولیں گے کہ میلے کو جا رہے، ان کی جو بھی وہ گیدرنگ تھی اس کو جا رہے، تو پھر ان لوگ کیا کرتے تھے کہ ارے اب اپنے معبودوں کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے، تو اب جانے سے پہلے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے شینوں میں جو ہے چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ بھائی تم جو ہے ذرا آئے تک یہ ذرا ہمارے جو بھی چڑھاوے ہیں نا اس سے مینج کر لو، پھر ہم جو ہے بعد میں آ کر تمہارا کو کیئر کر لیں گے جیسا آج۔ تو پھر کیا ہے کہ چڑھاوے جو چڑھا کے جاتے، تو اب ابراہیم علیہ السلام گئے اور فل جو ہے غصے میں اب بولے کہ پہلے تو بولے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سب چڑھاوے ہیں نا سامنے رکھے ہوئے، کیوں نہیں کھا رہے یہ تمام چیزوں کو؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر رہی جس سے جو ہے میں کو جو ہے کچھ بات سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کا مطلب کیا ہے، قوت کے ساتھ جو ہے خوب خوب جو ہے ضربیں لگانے لگا۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس جو ہے ہانپتے کانپتے بھاگتے بھاگتے جو اس کے پاس آئے۔ اب دیکھیے کہ یہ جیسے جو ہے مندر میں یہ کام ہوا تو پھر یہ بات جو ہے پھیلی اور ان لوگوں تک جو ہے تمام لوگوں تک معلوم ہوئی۔ اب وہ لوگ جو ہے اپنے جو بھی ان کے ریچولز تھے، میلے ٹھیلے میں جو بھی کامات تھے، وہ تمام اپنے ریچولز کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے بھاگتے بھاگتے ہانپتے کانپتے جو ہے واپس آئے، اور آ کر جو ہے اس نے کہا کیا تم اپنی ہی طرح اب یہاں پر جو ہے بھاگتے آئے اور آ کر جو ہے اب پوچھے کہ کون ہے، کیسا ہوا، یہ کون کرے یہ تمام۔ اب یہ تمام جو ہے ڈیٹیلز ہمارے کو دوسرے حصوں میں جو ہے قرآن کی ملتی ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص ہے، انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلائے تو ابراہیم علیہ السلام الٹا ان سے پوچھے کہ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم
جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بناتے ہو. یعنی کہ تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ جو پتھروں سے جو مورتی بنا رہے، یہ پتھروں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو پتھر ہے، مٹی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو ملا کر تم اپنے لیے جو ہے بت بنا لیتے ہو. تو وہ خالق کو بھول جاتے ہو جو اصل تم کو پیدا کیا ہوا ہے اور تمام دنیا کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ خالق کو جو تم بھول جا رہے. تو انہوں نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو دعوت دی. اب یہاں پر کیا ہوا، دوسری جگہ پر کیا تھا کہ ان کو ضمیر کی طرف انہوں لوٹے، ان کو احساس بھی ہوا، پر انہوں نے کیا کیا کہ نہیں 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 نہیں، اگر ان کی بات مان لیے تو پھر ہماری جو ہے باپ دادا سے جو چلی آ رہی طریقہ وہ جو ہے ختم ہو جاتا. تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کہا کہ چلو مدد کرو اپنے معبودوں کی، ہاں مدد کرو اپنے معبودوں کی، اور اس کو جو ہے ابراہیم کو لے کر جو ہے جلا دو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کا جواب، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک لاؤ، یعنی کہ ایک بڑی سی بھٹی جو ہے تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. یعنی کہ بڑا سا جو ہے ڈھیر جمع کرو اور جو ہے ایک منجنیک میں بٹھا کر جو ہے اس کو وہاں سے جو ہے جیسا یعنی کہ سمجھے کہ بھائی جیسا گلیر ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے کھینچ کر جو ہے ان کو وہاں پر پھینک دو، کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کو پھینک دو. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کہیں نہیں بھاگے، کہیں پر نہیں ڈرے، کچھ معافی نہیں مانگے، اپنی بات کو واپس نہیں لیے، اپنے توحید کی دعوت پر جمے رہے. اور جو بات ہے اور مسلسل جو ہے جو توحید کی جو دعوت تھی وہ مسلسل انہوں دیتے رہے، چاہے مجھے مار دو چاہے مجھے جلا دو، میں جو توحید کی جو حق بات ہے وہ میں بتا کر رہوں گا. تو نہ انہوں ڈرے، نہ پسلے، نہ پیچھے ہٹے، نہ جو ہے نرم پڑے، نہ حکمت کے طور پر جو ہے خاموش بیٹھے، کچھ بھی نہیں، اپنی جو ہے بات پر اڑے رہے. اور یہاں تک کہ جو ہے بتایا جاتا کہ ان کا باپ بھی جو ہے یہ آگ جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، اس کی آگ جمع کرنے والوں میں سے ان کا باپ بھی جو ہے موجود تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک اہم اور ضروری بات کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے گئے جا کر جو ہے مورتیوں کو جو ہے مندر میں گھسے، مورتیوں کو توڑ دیے. تو اب اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سنت ابراہیم ہے اور پھر جو ہے ہم کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے مندروں میں گھس کر جو ہے مورتیوں کو جو ہے تباہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور ان کا رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے، حجت کو قائم کرنا ہوتا ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے انہوں نے جو ہے مندر میں داخل ہوئے، اللہ کے حکم سے جو ہے انہوں نے یہ تمام جو ہے اعمال کیے، اور رسولوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی خاص ایک مدد بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ ہم جو ہے کبھی کسی کو دعوت نہیں دیے اور کبھی کسی کو جو ہے دین کے بارے میں نہیں بتائے، ان کو جو ہے توحید نہیں بتائے، ان کو جو ہے شرک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے، اور سیدھا جا کر جو ہے اس طریقے سے جو ہے غیر حکمتی کام اگر جو ہے ہم کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بہت ہی برے کانسیکوینسز جو ہے ہم کو اور انفیکٹ پوری قوم کو جو ہے بھگتنا پڑے گا، فسادوں کا جو ہے یہ ذریعہ بنے گا. بعض جو ہے نوجوان اس طریقے کی آیتوں کو جو ہے غلط لے لیتے ہیں اور اس سے جو ہے غلط کنکلوژن نکالتے ہیں. دیکھیے کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکے میں رہے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرے، اور اس کے بعد جب مدینے میں گئے اور فتح مکہ جب ہو گیا، ٹھیک ہے، 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، یعنی کہ 21 ایئرز کی دعوت کے بعد جو ہے اب یہاں پر فتح مکہ کے بعد جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم دیا اپنے صحابہ اکرام کو کہ یہ تمام جو بت ہے، بتوں کو جو ہے خانہ کعبہ سے نکال کر خانہ کعبہ کو جو ہے پاک کیا جائے. تو یہ جو ہے طریقہ دین کا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اتنی توحید کی دعوت دیں، شرک کے بارے میں بتائیں کہ حجت پوری تمام ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اس طریقے کے ایکشن لیے جاتے ہیں. پہلے جو ہے الٹے سے اگر کام کریں گے، یعنی کہ A to Z نہیں جائیں گے بلکہ Z سے اگر A تک آئیں گے تو پھر یہ الٹی گنتی جو ہے انسان کو یا پوری قوم کو جو ہے بھگتنی پڑتی ہے. تو خیر اب یہاں پر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈال دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. اب یہاں پر انہوں نے جو ہے ایک کاروائی کی، خفیہ تدبیریں کرے ابراہیم علیہ السلام پر، کیا کرے، فجعلناہم الاسفلین، اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے اسفل کر دیا، انہی کو جو ہے نیچا دکھا دیا. یعنی کہ اتنی پوری قوم
جس میں بادشاہ اور بادشاہ کی پوری فوج اور پوری قوم کے لوگ جو ہے، عام عوام جو ہے اس کے اندر مبتلا تھی، اور یہاں تک کہ ان کے خاندان والے، ان کے باپ تک اس میں مبتلا تھے، سارے مل کر جو ہے ایک ابراہیم کو جلا نہیں سکے، سارے مل کر جو ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے اسفلین بنا دیا، انہی کو جو ہے نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جیسا دوسرے روایت آیتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مومن بندوں کی اللہ تعالیٰ ایسی ہی مدد کرتے ہیں جیسے انسان کا جو ہے گمان تک نہ ہو۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب جلا نہیں سکے تو پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم اب جو ہے تو اب یہاں سے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی کہ اب میں یہاں پر ہجرت کرتا ہوں۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ سب سے پہلا گھرانہ تھا جو ہجرت کیا، جس کو ان کی جو دین کے واسطے، اسلام کے خاطر جو ہے ان کو اپنے شہر سے نکالا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ہجرت کر کر دوسری طرف جانا پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام واز دا فرسٹ ون ٹو ڈو دس۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر کر جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی کہ وہی مجھے جو ہے ہدایت دے گا کہ مجھے کہاں پر جانا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کیا کام کرنے کا ہے۔ تو ہدایت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے جو ہے نام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر راستے کی پوری ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے دعا کی، اور دیکھیے کہ سفر کے دوران جو دعا کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں کر کے جب دعائیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کے بعد جب دعائیں کی جاتی ہے تو پھر وہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 100 میں جو ہے جو دعا دی گئی ہے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، صالحین میں سے جو ہے وہ میرا بیٹا ہو۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اولاد کے لیے جو ہے مانگنے والی دعا، ایون جو اولاد کے لیے جو ہے خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے یہ دعا کرے، کیونکہ اولاد تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اولاد ہو گئی، صرف وہ بڑی بات نہیں ہے، پر وہ اولاد صالح ہو وہ بڑی بات ہے۔ یعنی کہ اولاد تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پر صالح ہونا بہت بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے اشد یہ خواہش ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بھی نیک صالح ہو، رائٹ؟ ان کی اولاد بھی کیا ہونا ہے؟ صالح ہونا ہے، تاکہ صرف ہم جو ہے آخرت میں کامیاب نہ ہو بلکہ ہماری اولاد بھی کامیاب ہو۔ ہم صرف جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کرنے والے نہیں ہو، بلکہ ہماری اولاد بھی جو ہے دائی ہو، ہماری اولاد بھی مبلغ ہو، ہماری اولاد بھی جو ہے دین کے کام میں جو ہے جد و جہد کرنے والے مجاہد ہو۔ تو ہم جو ہے ہر ایک نیک جو والدین ہوتے ہیں ان کی جو ہے یہ نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف خواہش نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آگے میں بتاؤں گی کہ اور ایک عمل کیا کرنے کا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نیک اولاد کے لیے جو ہے دعا کرنا ہے، پر دیکھیے کہ دعا جو ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیک کی بد کی اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ پر جو دعائیں قربانی کے بعد کی جاتی ہے، جو دعائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنے کے بعد کی جاتی ہے، وہ دعا فوری کی فوری جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو ابھی اسی وقت جو ہے ہم اپنے لیے جو ہے دعا کریں، جس کو اولاد نہیں ہے وہ بھی دعا کریں، اور جس کو اولاد ہے انہوں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صالح بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو جو ہے دین کے جو ہے مجاہد بنا دے، تاکہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں ہو۔ کیونکہ دیکھیے کہ جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو جب وہ بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو جو ہے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، دین کا جو ہے دین کے شعار کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو والدین تڑپ اٹھتے ہیں، والدین بے چین اٹھتے ہیں۔ ہر ایک والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے نیک صالح ہو، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تڑپ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، ہاتھ اٹھا کر جب ان کے لیے دعائیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز عطا بھی کرے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ خود صالح بننا ہے، جو آگے انشاءاللہ میں ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی کہ خود صالح بنیں گے تو پھر وہ اثر اولاد میں خود بخود آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے
فوری سے جو ہے دعا کی، اپنے جو ہے ہجرت کے سفر میں انہوں نے دعا کی، قربانیوں کے بعد کیا ہے، اپنی جو ہے جان کی قربانی لگائے ہوئے ہیں، اپنی جو ہے شہر کو جو ہے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اب نکلے ہوئے ہیں. اور پھر اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دے دی. اب یہاں پر جیسا وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اولاد عطا فرماتے ہیں. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ، اب یہ لڑکا جو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیا. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. اب دیکھیے کہ یہ واقعہ تو ہم بہت زیادہ جو ہے پڑھ چکے ہیں، اور میرا جو ذی الحج کا جو اسپیشل پروگرام تھا لاسٹ ٹائم ذی الحج میں، تو اس میں جو ہے میں اس کے متعلق جو ہے کافی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، اور تمام جو ہے اسٹوری بھی دیکھی تھی، اس سے جو ہے تمام ہم لوگوں نے جو لیسنز جو ہم کو سیکھنے کے تھے وہ بھی دیکھے تھے ہم لوگ. تو تھوڑا سا جو ہے فاسٹ ہم لوگ گزر جائیں گے کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب غیر وادی ذی زرع میں، یعنی کہ جہاں پر کوئی جو ہے لوگ نہیں ہے، کوئی ایک جو ہے انسان نہیں ہے دور دور تک، وہاں پر جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے، وہ تمام جو واقعہ ہے، تو وہاں پر انہوں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، وہ سروائیو کرے، رائٹ. تو پہلے ایک مرتبہ جو ہے زندگی ختم ہونے کے در پہ تھی، انہوں نے سروائیو کیا، پہلی بار بچ گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب بچ کے جو ہے کچھ ایک 10-12 سال کی 14 سال کی جو ہے عمر کو پہنچے، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، کچھ کرنے کے قابل بنے، تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ ان کو جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ ان کو جو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی کی شکل ہوتا ہے. میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو فیصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تھوپا نہیں کہ دیکھو ایسا ایسا میں خواب دیکھا، میرے کو تمہارے کو ذبح کرنا ہے، بلکہ کیا کرے، ان کو جو ہے ان سے مشورہ کرے، پہلی چیز. اور دوسرا جو ہے ان کو سوچنے کی ترغیب دلائے کہ انسان ہم کیا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے سوچنے والا ہم کو بنانے کا ہے. ہم جو ہے اپنی اولاد کو سوچنے والا ہی نہیں بناتے، ان کو جو ہے ڈیسیجن لینے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کا ہے. ہر چیز جو ہے، یعنی کہ کیا کپڑے پہننا ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے، کیا کھانا ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے، کون سا جو ہے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے ہم ڈیسائیڈ، ہر چیز ڈیسائیڈ کر کے ان کے اوپر جو ہے تھوپتے جاتے. اس میں کیا ہوتا کہ اولاد کو جو ہے نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہتی، نہ ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے صلاحیت رہتی. تو پھر جو ہے ویسے لوگ جو ہے آگے جا کے زیادہ سکسیسفل نہیں بنتے. اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں جو ہے انہی کے اوپر رکھ رہے ہیں، اور پھر دیکھ رہے کہ ان کا جو ہے کیا لیول ہے، انہوں جو ہے کس طریقے سے جو ہے جواب دیتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اب دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا خوبصورت ان کا جو جواب ہے کہ کیا، کہ آپ کو جو حکم ہو رہا کریے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو میں بھی تو ویسی ہی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا. آپ نے اپنی جان کی قربانی دی ہوئی ہے، تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں بھی جان کی قربانی دینے والا ہوں. اور پھر جو ہے مجھے ہر حال میں آپ صبر کرنے والا پائیں گے، ہر آزمائش میں جیسا آپ نے صبر کیا تھا مجھے بھی جو ہے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. پر سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جان کی قربانی دیے، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں جو ہے صبر کر کے ثابت قدم اترے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھکنے والے تھے. پر ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کو تربیت نہیں کرے، ابراہیم علیہ السلام کو تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے آنکھوں سے یہ سب چیزیں جو ہے کرتے ہوئے نہیں دیکھے. تو کس نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو یہ تمام باتیں سکھائی تھی؟ جیسے علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ آداب جو فرزندی تھی، یہ جو اتنا اچھا فرما بردار بیٹا بننے کی جو صفت تھی، یہ کس نے ان کو جو ہے سکھائی؟ یہ جو ہے بی بی ہاجرہ کی تربیت تھی، یہ ان کے ماں کی تربیت تھی. اس کے اندر ہمارے کو سمجھ میں آ رہا کہ ماں کا کیا جو ہے یعنی کہ ماں کیا کر سکتی ہے،
ماں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے خوبی اور صلاحیت رکھی ہے، یہ آیت ہم کو جو ہے بتاتی ہے. کیونکہ اکثر جو ہے مائیں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو جو ہے سبارڈینیٹس ہیں، ہم زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، باپ کا سپورٹ رہنا ضروری ہے، باپ کا جو ہے کوآپریشن رہنا ضروری ہے، سب لوگ جو ہے مجھے ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، میں دین کی باتیں جو ہے میرے اولاد میں کیسا ڈالوں، کیونکہ ماحول ویسا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ان کے ابو جو ہے اتنے زیادہ دیندار نہیں ہے، ان کا جو ہے خاندان جو ہے اتنا دیندار نہیں ہے، میں کیسا جو ہے بچوں کو وہ کروں. یا پھر کچھ مائیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں سنگل مدر ہوں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، ان کے ابو جو ہے باہر ہے، سعودی عرب میں ہے یا کہیں ابراڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ویسی ماؤں کو بھی جو ہے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے کچھ جو ہے انتقال بھی ہو جاتا تو اکیلے ماں کے اوپر جو ہے تمام ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. تب یہاں پر دیکھیے کہ ایک ماں نے کیا کیا تھا، یہاں پر ماں نے کس طریقے سے تربیت کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام یہ بول رہے کہ باپ ابو جان آپ جو کرنا ہے کریے، آپ میرے کو صبر کرنے والا پائیں گے، میں بھی آپ کی طرح قربانی کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں نے بچپن سے اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ابو کی قربانیاں بتائی تھی، ان کے ابو کی صفات بتائی تھی، ان کے ابو کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بتائی تھی، ان کا جد و جہد بتایا تھا، کس طریقے سے آزمائشوں میں صبر کرنا ہے وہ بتایا تھا. اور خود بھی جو ہے ایک صبر کی مثال تھے، خود بھی جو ہے شکر کی مثال تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھوڑ کر جا رہے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے پوچھتی ہے مکہ میں جب جو ہے کعبہ کے قریب جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں صبر کروں. تو یہ صبر کرنے کی جو ہے صفت کہاں سے آئی؟ ان کی ماں سے آئی. انہوں نے صبر کی خود مثال بن کے بتایا. اب آپ سوچئے کہ ایک سنگل مدر کے لیے کتنے چیلنجز، اور یہاں پر کوئی جو ہے ویل فرنش گھر نہیں ہے، پورا اطراف جو ہے ہر چیز کی سہولت نہیں ہے، بلکہ اکیلے تنہا وہاں پر ڈیزرٹ میں انہوں نے کیا کیا جو ہے اپنی زندگی میں سیکریفائسز کر کے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا براٹ اپ کیا تھا ہوگا. تو وہ تمام جو صبر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، وہ صبر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کیا وہ صبر. تو بیسٹ پیرنٹنگ کی جو ہے یہ آیتیں ہیں کہ ہم ہمیشہ کیا ہے کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کو دیکھتی ہے، والدین کس طریقے سے جو اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار ہے، اولاد بھی ویسی بنے گی. والدین کیسے قربانی کرنے والے، اولاد بھی بنے گی. والدین کیسا جو ہے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اولاد بھی بنے گی. اپنے آپ کو کس طریقے سے سرنڈر کرنے والے، اولاد بھی بنے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جیسی ہو، ویسے ہم کو بھی خود وہ اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے. اکثر کیا ہے کہ بعض وقت شوہر اور بیوی کی نہیں جمتی تو ماں جو ہے الگ ہو جاتی ہے، باپ الگ ہو جاتا ہے، پارٹی بنا دیتے ہیں، گھر کے اندر ہی پارٹی بن جاتی ہے، اور پھر جو ہے لاشعوری طور پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اولاد کے کان میں جو ہے باتیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں چھوٹے ہیں، عقل نہیں ہے تو سن لیتے، بعد میں بڑے ہونے کے بعد جو ہے نہ باپ کی عزت نہ ماں کی عزت. تو اگر ہم جو ہے ایک انسان، ہماری اولاد کو ایک اچھا اخلاق اور ایک اچھا انسان بنانا چاہ رہے تو ہمیشہ ماں باپ ایک یونٹ بنیں گے، دونوں مل کر جو ہے تربیت کریں گے. اگر کچھ ایسے حالات ہیں جہاں پر صرف ایک جو ہے پیرنٹ ہے تو وہ ایک پیرنٹ بھی یہ کام کر سکتی ہے، خاص طور پہ ماں جو ہے یہ یعنی کہ تربیت کی جو ذمہ داری ہے جو ماں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر رکھی ہے، تو وہ بہترین طریقے سے جو ہے اکیلی بھی وہ ادا کر سکتی ہے اور ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ نے بنایا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہو رہا، میں اپنے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے بھی جو ہے تیار ہوں، آپ کو جو حکم ہو رہا آپ کریے. کیا باپ کا جو ہے رتبہ انہوں نے جو ہے ان کے دل میں پیدا کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں، اور یہ بھی احساس دلا دیا تھا کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ نبی ہے، ان کا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے ان کے ماں کی تربیت تھی. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ یہ دونوں کے لیے بھی مشکل تھا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ڈیفیکلٹ تھا کہ انہوں تو اپنی جان کی قربانی کر رہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان تھا؟ ایک واحد اولاد، اس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے قربان کر دینا ان کے لیے بھی مشکل تھا. اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. اب دیکھیے کہ ماتھے کے بل، اب اس میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ ماتھے کے بل اسی لیے لٹائے کیونکہ ان کا چہرہ جو ہے زمین کی طرف ہے، تو ان کی جو ایکسپریشنز ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہو سکتا ہے کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تو انہوں ماتھے کے بل لٹا دیا. دوسرا کہ جب میرا بیٹا قربان ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا. تو پھر اس کے بعد جو ہے ماتھے کے بل کرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم
تو نے خواب سچ کر دکھایا. یعنی کہ آزمانے کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا, اللہ تعالیٰ آزما دیے. دونوں جو ہے وہ آزمائش میں دونوں بھی کامیاب ہو گئے, اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو یعنی کہ محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی, یعنی کہ یہ اوپن آزمائش تھی. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش پہلی تھی, بتائیے ذرا, ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرسٹ آزمائش تھی؟ نہیں, بلکہ یہ آزمائش جو ہے مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ہو رہی تھی. کب سے ہو رہی؟ ان کے جو ہے انہوں اپنے شہر میں جب تھے, جب سے جو ہے ان کی آزمائش ہو رہی, ان کے ہر طریقے سے جو ان کو آزمایا گیا. اب یہاں پر پھر سے آزمائش آ گئی, تو اس سے کیا سبق مل رہا کہ آزمائش ایک مرتبہ نہیں آتی, آزمائش بار بار آتی ہے. یہ زندگی کا طریقہ ہے, یہی زندگی ہے. زندگی میں مسلسل آزمائشیں آتی رہیں گی, ایک آ گئی تو ہم نہیں سمجھنا کہ ختم ہو گیا. یہ مسلسل آزمائشیں انسان کو کیا کرتی ہے؟ اپ گریڈ کرتی ہے, اس کے لیولز کو بڑھاتی ہے, اس کی جو ہے گناہوں کو معاف کرتی ہے, اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اپنے اور مقرب کرتے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ مقرب کرتے جاتا ہے, اپنے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے جاتا ہے. تو اس سے جو ہے ہم یہ جو ہے اپنے لیے سمجھ لینا ہے کہ آزمائش ایک مرتبہ نہیں آنے والی ہے. جنت کے جو ہے لیولز پانا ہے تو پھر ہر جو ہے مرحلہ کمپلیٹ کرتے جانا ہے. جیسا ہوتا ہے نا گیمز میں لیولز ہوتے ہیں, لیولز ہوتے جیسا آگے بڑھتے جاتے, تو ویسے ہی جو ہے یہ دنیا کے لیولز ہے, اس میں جو ہے ہم کو اپنا ایمان کو پروف کر کے آگے بڑھتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے ہم نے بعد آنے والی نسلوں میں چھوڑ دی. اسی آیت کو بنیاد بنا کر عید الاضحیٰ جو ہے منایا جاتا. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین, کہ ہم جو ہے سلام ہو ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی. کب دی بشارت اسحاق علیہ السلام کی, کوئی بتا سکتے؟ وہ ایک نبی صالحین میں سے تھا اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب دیکھیے کہ یہاں پر اسحاق علیہ السلام, یاد ہے قوم لوط کے بارے میں جب جو ہے قوم لوط کی طرف جب عذاب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے تھے, تو قوم لوط کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اسحاق علیہ السلام کی جو ہے بشارت دی. یہ واقعہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا بیٹا عطا کرے. اور وہ بھی کیا ہے, وہ بھی بیٹے کیسے ہیں؟ صالحین میں سے جو ہے وہ بیٹے ہیں, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے. آیت نمبر 113 پر اپن ختم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ تمام کی جو نسل ہے وہ آگے رہیں گی, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام نسل مومن نیک رہیں گی. جیسا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں جو ہے صالحین میں سے تھے, پر ان کی جو نسل ہے وہ صالحین میں سے رہنا ضروری نہیں ہے. کچھ رہیں گے جو محسن رہیں گے, کچھ رہیں گے جو نیک رہیں گے, ٹھیک ہے, اور کچھ رہیں گے جو سرین ظلم کرنے والے رہیں گے. یعنی کہ ہمارے باپ دادا جو ہے نیک تھے تو ہم بھی ویسی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پیرنٹس کتنے بھی اچھے ہو, بچے جو ہے دونوں بھی ہو سکتے, اچھے بھی ہو سکتے, برے بھی ہو سکتے, دونوں بھی پاسبلٹی ہے. تو اس میں جو ہے مایوس نہیں ہونے کا ہے, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا ہے. اور ڈیفینیٹلی لا تزیر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہماری ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے, خود عمل کر کے جو ہے کوشش کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کر چھوڑ دینا ہے. تو آیت نمبر 113 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ کل جو ہے دوسرے آگے, جیسا میں نے بتایا تھا 9 نبیوں کا ذکر ہے, تو 9 نبیوں میں سے ہم لوگوں نے کتنوں کے بارے میں پڑھ لیا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا, ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لی, 4, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے باقی کے 4 بولے تو کتنے بچے؟ 5 بچے. تو باقی کے 5 کا انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کو جو آج ہم نے سیکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی مائیں بنائے
جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح جو ہے ان کا جو ہے براٹ اپ کر سکے، ان کی جیسی جو ہے اندر ایمان پیدا کرے، ویسی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم اولاد ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو نیک صالح بنا دے، اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ کی جو ہے توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک صالح اولاد بنا عطا فرما دے۔ ربی حبلی من الصالحین، اور جس کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنا دے، ان کو دیندار بنا دے، ان کو نمازی بنا دے، ان کو اللہ تعالیٰ تیری راہ میں خوب جد و جہد کرنے والا مجاہد اور مبلغ اور داعی اسلام بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے والا نہ بنا جس کے لیے جو ہے ہم زخم کے مستحق بن جائیں۔ یا الہ العالمین، ہم کو اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور ان کے پیاری پیاری سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی سلامتی نازل فرما، جیسا تو نے اپنے محسنین پر سلامتی نازل فرمایا، ہم کو بھی محسنین میں شامل فرما دے، ہم کو بھی مخلصین میں شامل فرما دے، ہم کو بھی مومنین میں شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین، یہ تمام جو جنت کا ذکر ہے، ان کی یہ تمام نعمتیں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مستحق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارا خاص فضل اور رحمت ہمارے اوپر عنایت فرما دے، اور ہمارے تمام جو زندگی کی مشکلات ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو دور فرما دے، اور ہمارے دن اور رات میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور ہم کو استقامت نصیب فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو تو اپنے رحم سے اور اپنے فضل سے تو قبول فرما لے، اور جو ہم نے مانگا ہے اسے عطا فرما، اور جو ہم مانگنے سے رہ گئے ہیں اور ہمارے دلوں کے خواہشات ہے، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، اس کو بھی عطا فرما دے۔ تمام بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دے، اور تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔